اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، دین متین یہ کامل دین حیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حیا کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ہر مذہب کا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی حسن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کا حسن حیا میں رکھا گیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کو خود بھی بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب سیدنا تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طبیعت مبارکہ ایسی پاکیزہ تھی کہ حضور ایک باکرہ عورت سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ یعنی ایک باکرہ خاتون، ایک باکرہ نوجوان لڑکی جتنا حیا فرماتی ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا اس سے بھی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں، لیکن ارشاد فرمایا کہ حیا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعتیں بہت زیادہ نفاست والی ہوتی ہیں، لوگ حیادار ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی انہیں اکثر یہ چیز سمجھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ انہیں حیا سے روکتے ہیں کہ اگر تم اتنا حیا کرو گے تو معاشرہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا، تمہیں دھوکہ دے دے گا، تمہیں جو ہے وہ مالی نقصان پہنچائے گا، تو لہٰذا اس حیا کو ترک کر دو۔ آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کتنا پیارا حکم ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو آپ نے دو بھائیوں کو آپس میں مکالمہ کرتے دیکھا، گفتگو کرتے دیکھا۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے اور یہی نصیحت کر رہے تھے کہ جتنا تم حیا کرتے ہو اس حیا کو ترک کر دو۔ اگر تم اتنا حیا کرو گے تو لوگ جو ہے وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں جو ہے وہ مالی نقصان پہنچائیں گے، تمہارے بولے پن کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب سے گزرے اور آپ نے ان کی گفتگو کو سماعت فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا انہیں چھوڑ دو، انہیں حیا کو ترک کرنے کی ان کو نصیحت نہ کرو۔ بے شک جس کے پاس، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حیا یہ ایمان میں سے ہے، جس کے پاس ایمان ہے فرمایا حیا بھی اس کے پاس ہے، اور اگر ایمان چلا جائے تو حیا بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ ایک اور بھی حدیث مبارکہ حیا کے حوالے سے آپ سماعت فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا سارے کیا سارا بھلائی ہی بھلائی ہے، یعنی حیا میں خیر ہی رکھا گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ارشاد فرمایا کہ حیا یہ انسان کو وقار فراہم کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی نظروں میں اللہ تبارک و تعالی حیادار شخص کی عزت پیدا فرما دیتا ہے، یعنی حیا کرنے والا لوگوں کی نظروں میں معزز بن جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور بھی سماعت فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ کے حوالے سے علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ یعنی اتنا حضور حیا فرماتے کہ فرمایا جتنا ایک کمواری لڑکی حیا فرماتی ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان یہ حیا سے ہے، حیا یہ ایمان میں سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک ہوگی تو دوسری ہوگی، اور اگر ایک چلی جائے گی یاد رکھیں کہ دوسری شے بھی رخصت ہو جائے گی۔
حیا کے حوالے سے ایک اور بھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات کو ناپسند فرماتے تو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ حضور اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام فرماتے پھر ہم بھی اس چیز کو ترک فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم بڑے حق گو ہیں، لہٰذا ہمارے دل میں جو بھی بات آتی ہے ہم اگلے کے منہ پہ کر دیتے ہیں، اور ایسے وہ بات کر کر کے ساری زندگی لوگوں سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ ختم کرتے چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے ملنے والے، ان سے پیار کرنے والے بہت تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں، پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام کا یہ حسن نہیں ہے، اگر کسی کی بات ناپسند بھی ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری تربیت فرمائی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری یہ بات مجھے پسند نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کو ناپسند فرماتے حضور خاموش ہو جاتے، اور ہمیں چہرہ مصطفیٰ سے اس بات کا پتہ چل جاتا تھا کہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ حیا کو اختیار کرے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت جو سنا سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔